والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو مجمع لگا کے ایسے ٹوٹتے تھے جیسے گر پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کس چیز پہ گرے ہوئے ہو تم؟ لوگ یوں کہتے ہیں نا، ارے بھائی تم کدھر گر رہے ہو؟ تو گرنے کا مطلب حقیقت میں گرنا نہیں ہوتا، بلکہ ٹوٹ کے توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف جمع ہونا۔ تو مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تھا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اندھے بہرے بن کے، بس مذاق اڑانے کے لیے، آیتیں غور سے سن کے جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے مشرکین کے بالکل اپوزٹ مومنین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہاں یہ جو گرتے ہیں نا ان آیتوں پہ، کیا مطلب جو غور سے سنتے ہیں، تو اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں اور سنتے بھی پورے طریقے سے، یعنی سمجھتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ سننا جس میں سمجھ ہی نہ آئے وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے، رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس نصیحت کو یہ سنتے ہیں، ایسے موقع پہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے۔ بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت لگی ہو ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر تو لوگ اس کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں بلکہ اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جب اذان کی آواز آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دعوت آتی ہے ہمیں نماز کی، تو ہم اس کو نہیں سنتے ہیں، نہ ہی اپنے بچوں کو یہ تربیت کرتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ اذان خاموشی سے سنیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں عام گھرانوں میں پائی جاتی ہیں، یہ تربیت نگلیکٹ کی جاتی ہے، اس طرح کی تربیت نہیں کی جاتی، جبکہ تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت لگی ہو اس کی تعظیم میں خاموش ہو جانا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ قرآن پاک کی تعظیم کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اذان کی آواز جیسے ہی آئے اسی وقت بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ خاموشی سے اس کو سنیں تاکہ ان کی تربیت کا حصہ بن جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگر اپنا لیں تو زندگی بہت آسان بھی ہو جاتی ہے اور بہت بہترین بھی ہو جاتی ہے۔ بہت چھوٹی زندگی ہے، اپنے ہر عمل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے اپنا لو جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے حکم دیا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔